ہے فرض ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا بھائی مرزا بھائی، کتنے سال کا؟ 7 سال کا، تو اسے یہ نماز سکھاؤ، مطلب دین کے احکام سکھانا شروع کر دو۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ بچہ 7 سال کا ہوگا، مسجد میں آئے گا، مسجد میں کیا ہے؟ آئے گا، مسجد میں آئے گا، وہ مطلب نماز سیکھے گا، قرآن سیکھے گا، جنازہ سیکھے گا، اور مسجد میں آنے کے احکامات سیکھے گا۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے، کتنے سال کا؟ 10 سال کا، تو پھر اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ کیا کرو؟ مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب آپ غور و فکر کریں، یہ میری کوئی اپنی بات نہیں، نہ کسی پیر صاحب کا فرمان ہے، نہ کسی عالم دین کا، نہ کسی حافظ کا، نہ ہی کسی دنیا کے ٹیچر کا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ اب اس فرمان پر عمل کیسے ہو؟ آپ کے گھر میں 7 سال کے بچے ہیں، ویسے تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے مسجد کو جانوروں اور پاگلوں اور ناسمجھ بچوں سے بچاؤ۔ تیرے طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض سرکار قادری بانی دعوت اسلامی اپنی کتاب نماز کے احکام کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے نہ جانے کتنی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ مطلب ہے جو ناسمجھ بچہ ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں پیشاب بچے کا پاک ہوتا ہے، ناپاک ہے۔ مطلب ہے کہ جو بچہ ناسمجھ ہے، اتنا چھوٹا ہے، جیسے یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو، ناسمجھ بچہ، اس کو مسجد میں نہ لائیں۔ تو ہمارے سمجھدار بچے جناب فلم میں مصروف ہے، کوئی گیم میں مصروف ہے، کوئی کرکٹ میں مصروف ہے، 15 سال کے، 15 سال کا جو ہے وہ پانے گنا جاتا ہے، 18 سال کی جو عمر بتائی گئی تاکہ زیادہ سمجھ آ جائے، زیادہ سمجھ لگ جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے کیوں بھائی؟ نہیں، ایمان سے کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے حدیث شریف سنانے کا مقصد ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میرے پیارے مسلمان اسلامی بھائیوں، حدیث سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 7 سال کا بچہ ہے، اس کو صبح اٹھا کر مسجد میں آئے اور خود بھی باجماعت نماز پڑھے، خود بھی باجماعت نماز پڑھے، تو آپ کے بچے کی عادت بن جائے گی کہ میرا باپ صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بچہ کہے گا میرا باپ صبح صبح نماز پڑھتا تھا، یہاں مسجد میں آتا تھا، میں بھی نماز پڑھوں۔ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے گا، وہ بھی سویا ہوگا، آپ کی بیوی بھی سوئی ہوگی، آپ کی والدہ صاحبہ بھی سوئی ہوگی، آپ کی والدین سوئے ہوں گے، بھائی دوست آئے وہ بھی گھر میں سوئے ہوں گے، کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تو مطلب ہے نہ وہ بچہ نمازی بن سکے گا، نہ آپ نمازی بن سکیں گے۔ تو جب بچہ کرکٹ کھیل رہا ہو، نماز کا ٹائم ہو، کم از کم 10 سال کا بچہ ہو، اس پر سختی کرنی چاہیے۔ 10 سال کا بچہ ہو تو اسے کیا مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ سارے حضرات بول رہے ہیں، کس کا حکم ہے؟ حضرت محمد
سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا حکم ہے؟ ہمارے آقا. زور سے بولے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب میں جو ادھر کوئی بھی بات کروں، جو میری ذاتی بات ہو، بے شک آپ نہ مانیں، بے شک آپ نہ مانیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اسلام والسلام کا فرمان تو ماننا پڑے گا نا. ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلام کے احکامات، نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکات، قرآن اس کو نہیں سیکھتے. اب ایک بچہ مدرسے جاتا ہے، صبح 8 بجے جائے، یا کوئی بچے مدرسے میں رہتے ہوتے ہیں، ان کو 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے، ان کو 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے. اور جو بچہ ہمارے گھر میں، اس کو ہم زیادہ تر اس وقت اٹھاتے ہیں جب انگلش میڈیم اسکول میں پہنچانا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پر ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے. اچھے کپڑے صاف پہنتے ہیں ہم خود بھی. تو میرے مسلمان بھائیوں، غور و فکر کرو کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. بخاری شریف کے اندر اور شرح بخاری فیوز الباری علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اگر نابالغ بچہ مثلا 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اسے آپ اتقاء پہ بٹھا سکتے ہیں تاکہ اسے بچپن سے عادت بن جائے. اب میرے دوستوں توجہ کرو، جب سکول کا وقت ہوتا ہے تو ہم بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، اسی طرح وردی بناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بعض اوقات کو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، ہم سکول کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ توجہ کرو، یہ جو اپنی اولاد ہے اس سے اتنا پیار کریں گے یہ بگڑ جائے گی. آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا، جب اللہ اکبر پڑھیں گے نہ پہلی تکبیر آتی ہوگی، نہ دوسری، نہ تیسری، خاموشی سے کھڑا ہوگا، کیونکہ اسے مسجد بھی نہیں بھیجا تھا، اس نے نماز نہیں سیکھی تھی، جنازہ نہیں سیکھا تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے، آقا اسلام نے فرمایا ہفتے میں اس کو پڑھو. مشکاہ شریف کے اندر روایت ہے، یا مہینے میں، ہفتے میں یا مہینے میں. ہم غور و فکر کریں، ہم نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے؟ ہم نے ناظرہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھا ہے یا خود سیکھا ہے، اپنی اولاد کو سکھایا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کم از کم علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ثنا صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں ثنا یعنی سبحانک اللہم، اکثر پڑھ جاتے ہیں سبحانک اللہ، سبحانک اللہ. ایسے ہی نا بھائی، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں سبحانک اللہ، سبحانہ. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میرے دوستوں توجہ فرماؤ، اب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا نماز ہماری صحیح ہوگی؟ کون بات ہے؟ اکبر بھائی میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ ہیں. میرے دوستوں، قرآن ہمیں نہیں صحیح پڑھنا آتا، ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی عین کو ختم کر دیں، لام استعمال کریں. یہ حافظ صاحب ہم بیٹھے ہیں، یہ حسنین بھائی بھی حافظ بن رہے ہیں. تو میرے دوستوں توجہ کرو، اس کا کیا مطلب ہو جائے کہ ہم اللہ تیرے شکر تیری حمد بیان نہیں کرتے، نہیں کرتے. مطلب ہے توجہ فرمائیں، ہمیں قرآن نہیں صحیح آتا تو سمجھ لیں نماز صحیح نہیں آئی. آپ غور و فکر کریں، ذہن بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم جس نے قرآن زندگی میں نہیں پڑھا، اگر ہم نے اس طرح پڑھا ہے
सुभानक अल्लाहुम्मा या सुभानक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे हम दोस्त करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह सीखेंगे, इस तरह। हाँ हाँ, इनमें फर्क है। हम बात करें तो कहते हैं हाँ जी हाँ, ये हाँ गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। तो हर कौम की जबान है। हमारी इस्लामी जबान कौन सी है? जोर से बोलो, हमारी इस्लामी जबान कौन सी है? अरबी। अरबी कुरान की जबान है। कुरान अरबी में नाज़िल हुआ है। कुरान अगर हम सही नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? कभी नहीं हो सकता। अगर हम खुद नहीं नमाज पढ़ते तो कम अज कम पहले सीखें तो सही। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले कुरान सीखो। इतने दोस्त पढ़े, ये बुजुर्ग भाई बैठे, ये सब जानते हैं। कोई भी दुनिया का काम है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये साउंड चल रहा है, ये किसी को चलाना ना आता हो तो ये चल पड़ेगा? देखो, एक बच्चे को हमने मदरसे में दाखिल कराया, उस पर वालिदैन को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुरान मजीद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले सीखो, फिर क्या करो?